10 محرم الحرام شریف جمعہ کا دن 61 ہجری کو سرکار امام حسین شہید ہوئے۔ فجر سے لے کر کے ظہر تک کے درمیان یہ جنگ کربلا خاموش ہو گئی۔ فجر کے بعد کچھ دیر بعد شروع ہوئی اور ظہر کی نماز کے وقت یہ جنگ کربلا بالکل ختم ہو۔ اس لیے کہ اس وقت تک کربلا میں امام علی مقام کے تمام رفقا اور خود آپ شہید ہو چکے تھے۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ شہادت کے بعد جیسا اس زمانے میں چلتا تھا کہ مال غنیمت لوٹا جاتا تھا، یعنی جو آپ کے سامنے آیا ہے، جو آپ سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، اگر وہ ہار گیا تو پھر اس کا مال لوٹ لیا جاتا تھا، اس کو مال غنیمت کہا جاتا تھا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں مقابلے میں کفار ہوتے تھے مسلمانوں کے، اور یہاں یزیدیوں کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مگر اس کے باوجود جب آپ شہید ہو گئے تو یزیدیوں نے آپ کے خیمے کو لوٹ ڈالا، پردہ نشین خواتین کی چادروں کو چھین لیا۔ وہی طور طریقہ جو پہلے جنگوں میں چلتا تھا، اسی انداز میں، ٹھیک اسی انداز میں انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کو لوٹا ماری شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کسی کے کان میں اگر سونے کی بالی تھی، ان مکاروں نے، جہنمیوں نے کان کی بالی کو کھینچ لیا، کان پھٹ گیا۔ کوئی ناک میں اگر سونے کا کوئی زیور پہنی تھی، اسے بھی کھینچ لیا گیا، ناک پھٹ گئی۔ الغرض زیورات پر حملہ ہوا، زیورات چھین لیے گئے، اتار لیے گئے اور خیمے کو جلا دیا گیا۔ بچا ہوا دن جو باقی تھا، عمرو ابن سعد کربلا ہی میں رکا رہا، اور سب اپنے اپنے خیمے میں رات بسر کر رہے تھے۔ وہ جو یزیدی فوج کے خیمے بنے ہوتے تھے، پنڈال، وہ پنڈال میں اپنا جیسے کہ تیسے تھے جو بچے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا خیمہ جلا دیا گیا تھا، لوٹ کھسوٹ کے برابر کر دیا گیا تھا، توڑ دیا گیا۔ یہ سب کھلے آسمان میں کرب و بلا کی سرزمین پر انہوں نے رات گزاری۔ اللہ کی قسم عجیب و غریب منظر تھا، عجیب و غریب منظر۔ اللہ اکبر۔ لاشیں پڑی ہوئی ہیں اسی میدان میں، خیمے کے باہر علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت قاسم ابن حسن اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح انہی کی لاشوں کے بیچ میں وہ سجدانیہ و اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیہ کیسے رات گزارے ہوں گے، یہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صبح ہوئی یعنی 11 محرم، عمرو بن سعد نے اپنے مقتولین کو اکٹھا کیا، جو مر گئے تھے، کٹ گئے تھے، ان سب کو اکٹھا کیا اور پھر ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور انہیں باقاعدہ طور پر اس نے سسٹم کے ساتھ سپرد خاک کیا۔ اور میدان کربلا میں جو شہداء تھے، وہ خبیث خبثاء جانتے تھے جن سے ہم نے جنگ کی ہے، یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ نبی کے گھر والے ہیں۔ اس کے مقتولین، اس نے اپنے مقتولین کو نماز جنازہ کے لائق سمجھا، انہیں دفن کرنے کے لائق سمجھا، تبھی تو ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور انہیں دفن بھی کیا۔ مگر یہاں نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور نہ ان بزرگوں کو سپرد خاک کیا گیا، پوری لاشیں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں۔ دوسرے دن یہ سب کرا کے جب یہ چلنے لگا، تب اس کے حکم پر تمام شہداء کرام کے سروں کو ان کے جسموں سے الگ کیا گیا۔ وہ اس وقت کی چلن تھی کہ اپنے دشمن کے سروں کو کاٹ کر وہ نیزے پر چبو کر کے چلا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو ان کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو کہ بھیا ان سے ٹکرانا اچھی بات نہیں ہے۔
مگر ہر جنگ میں ایسا نہیں ہوتا، مگر ان خبثاء نے، ان مکاروں نے سب کے سروں کو کاٹا، کاٹنے کے بعد ان کے نیزوں پر چبھویا اور سب کے سروں جسموں کو وہیں پر چھوڑ دیا، اور یہ ان کے سروں کو لے کر کوفہ کی طرف بڑھے۔ کربلا شریف سے کوفہ پاس میں ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ وہاں ابن زیاد کے دربار میں سب سے پہلے انہیں پہنچنا تھا، وہاں پہنچے، بہرحال یہ تو نکل گئے۔ پھر ایک دو دن کے بعد جب ان کے یہ لوگ چلے گئے، ظاہر سی بات ہے کہ نہ نیٹ کا زمانہ نہ موبائل کا زمانہ کہ جو کچھ ہوا فوراً پوری دنیا میں پہنچ جائے، ایسا تو تھا نہیں۔ دور تھوڑا سا غازریہ گاؤں تھا ایک، وہاں لوگ بسے ہوئے تھے، ان میں کچھ لوگوں کو معلوم تھا کہ جنگ ہو رہی، کچھ لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ جنگ چل رہی ہے، کیونکہ خبر اس طریقے سے دور ادھر ادھر پہنچتی نہیں تھی جلدی۔ لیکن جب یہ سب شہداء شہید ہو گئے اور جب یہ قافلہ گیا تب انہیں معلوم ہوا کہ کچھ جنگ ہوئی تھی، اور پتہ کیا گیا، جب انہوں نے معلوم کیا تو ان لشکریوں میں سے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے مقابلے میں جو تھے وہ مدینے والے تھے، تو امام حسین کا نام بتایا اور اہل بیت کا نام بتایا۔ تب لوگوں کو لگا کہ یار یہ تو نبی کے نواسوں اور نبی کے گھر والوں سے جنگ تھی۔ ان کے جانے کے بعد پھر وہ لوگ آئے اور پھر ان لوگوں نے انہیں ان تمام شہداء کرب و بلا کے لاشوں پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں سپرد خاک کیا۔ اب جس طریقے سے بھی ان لوگوں نے یہ اندازہ لگایا ہو، اللہ جانے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کیا القاء فرما دیا، کیسے انہیں پتہ لگا، کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون امام حسین کا سر مبارک بوس جسم مبارک ہے، کون کس کا جسم مبارک ہے۔ بہرحال یہ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جسم مبارک کو انہوں نے باقاعدہ الگ سے ایک جگہ سپرد خاک کیا۔ امام حسین کے جسم مبارک کو بالکل الگ، باقی شہداء کرام کے جسم مبارک کو انہوں نے دو دو تین تین چار چار کر کے اکٹھا اس طریقے سے سپرد خاک کر کے ان کی قبروں کو بنا دیا، اور اپنے اعتبار سے انہوں نے اس میں نشاندہی بھی کر دی کہ یہ یہاں اتنے لوگوں کو دفن کیا گیا۔ پھر یہ لشکر یزیدی لشکر جو تھا یہ ابن سعد کے پاس، وہ ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچا، بڑی تیاری کروائی اس نے، بڑا انتظام کروایا، اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے بڑا ڈیکوریٹ کیا، کوفہ کو سجوایا۔ اصل میں وہ اپنے اعتبار سے جشن منا رہے تھے، جو ان کے مقابلے میں آتا ظاہر سی بات ہے وہ باغی سمجھتے ہیں اس کو، وہ اپنے اعتبار سے جو ہے اس کا جشن منا رہے تھے، اور جشن کی تیاری کے اعتبار سے انہوں نے کوفہ کے دارالعمارت یعنی گورنر ہاؤس کو سجایا دھجایا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر مبارک وہاں پر پہنچا، امام علی مقام کا سر مبارک جب وہاں پہنچا تو دربار لگا کر اس نے سب لوگوں کو دربار میں بلوایا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھوا کر کے، یعنی ایک سین میں رکھوا کر کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام حسین کے سر انور کو ایک تشت میں رکھوا کر کے باقاعدہ اپنے دربار میں بلوایا، اور بلوا کر کے خود تو وہ تخت پر بیٹھا رہا، اور سامنے امام حسین کے سر انور کو اس نے رکھوایا، اور رکھوا کر کے پھر وہ اپنے اعتبار سے جو بکواس اس کو کرنی تھی کی، چھڑی تھی اس کے ہاتھ میں، اس طریقے سے چھڑی امام حسین کے دندان مبارک پر چھڑی پھیر رہا تھا وہ، اور مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک حساب سے وہ چٹنگ کر رہا تھا، پورا مجمع بھرا ہوا ہے، اور چھڑی اس طریقے سے دانتوں میں لگا کر کے اپنے اعتبار سے وہ مذاق اڑا رہا سمجھ لیجئے، اور الٹا سیدھا بول رہا تھا کہ ہم سے نہ جنگ کیا ہوتا تو تمہارا یہ حشر نہ ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ ایک صحابی رسول تھے جو اس محفل میں تھے، کیونکہ ظاہر سی بات امام حسین کے دور میں بھی بہت سے صحابی تھے نا، اور پوری دنیا کے حصے میں صحابی اس وقت پہنچ چکے تھے۔ جب ان صحابی رسول نے وہ منظر دیکھا تو بے تاب ہو گئے، اور انہوں نے ڈانٹ کر کے یزید اس کو کہا، ابن زیاد کو، وہ کم وقت ذرا چھڑی کو ہٹا، یہ وہ دندان مبارک ہیں، وہ لبے مبارک ہیں
جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے رسول پاک کو چومتے دیکھا ہے، اس طریقے سے اس نے پھر ان شہدائے کرب و بلا کے سرحائے مبارک کو یزید کے پاس پہنچایا، ملک شام میں۔ ملک شام وہاں سے تقریباً 2500 کلومیٹر دور ہے۔ ملک شام پہنچایا، اور ملک شام جب پہنچا تو وہاں پر بھی یزید کے دربار میں لایا گیا۔ یزید نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اسی انداز میں، چھڑی کے انداز میں۔ تو وہاں بھی ایک صحابی رسول آگے بڑھے اور اس کو ڈانٹا پھٹکارا، منع کیا۔ بہرحال اس نے جو ہے تو دیکھ لیا کہ اب امام حسین جیسی شخصیت شہید ہو گئی، اب تو ہڑکمب مچے گا چاروں طرف کوہرام برپا ہو جائے گا۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے جو ہے اپنی گھر کی عورتوں کو حکم دیا کہ حسین کے شہادت پر تم رو کر کے ان کا ماتم کر کے افسوس جتاؤ، تاکہ لوگوں کے درمیان یہ میسج جائے کہ میں امام حسین کی شہادت نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی میں ان کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ یعنی اس طریقے سے اب جب غم کا اظہار کریں گے تو لوگوں کو لگے گا نہیں یار یزید نہیں چاہتا تھا، یزید کے جو فوجی ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس کی گھر کی عورتیں بہت بھینکر طریقے سے روئی تھیں، مگر یہ رونا صرف اور صرف مکاری تھا۔ پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بلائے گئے، کچھ باتیں ہوئیں۔ امام زین العابدین سے اس نے کہا کہ آپ جو ہونا تھا ہو گیا، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے ڈھکانا ہے، آپ بتائیے اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں خدمت انجام دوں، میں نہیں چاہتا تھا حسین شہید ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔ یزید کی عمر جو ہے اس وقت جو ہے 40 سال تھی، کل 39-40 سال کی عمر تھی اس وقت کل، اور امام حسین اس وقت 56 سال کچھ ماہ کے تھے۔ یزید سے آپ کی عمر زیادہ تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ یزید عمر میں آپ سے سینئر رہا ہو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبے میں ہر اعتبار سے لاجواب، عمر میں بھی آپ اس سے بڑے تھے۔ بہرحال امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت 21-22 سال کی عمر تھی آپ کی تقریباً، امام زین العابدین نے فرمایا کہ اگر تو میری خواہش کو پوری کرنا چاہتا ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اسے قتل کروں، اور ہمیں باعزت طریقے سے مدینہ پہنچایا جائے، سرحائے شہدائے کرب و بلا ہمیں دیے جائیں تاکہ ہم انہیں باعزت طریقے سے مدینہ شریف میں دفن کریں۔ بہرحال اس نے کہا کہ پوچھ تاچھ شروع کی کس نے شہید کیا، تو ابھی تک جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ناز کر رہے تھے کہ ہم نے مارا ہے، ہم نے حسین کو مارا ہے۔ جب امام حسین کے پاس یہ قافلہ پہنچا تھا نا، لٹا پٹا قافلہ جس کو بولتے ہیں لوگ، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ قافلہ یعنی آپ کے اہل بیت کا یہ لٹا پٹا قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید سے جو انٹروڈکشن کرایا جانے والے نے، اس نے اسی انداز میں انٹروڈکشن کرایا تھا کہ امیر المومنین کا باغی معاذ اللہ، اسے اللہ نے ختم کر دیا، قتل کر دیا، اور یہ ہے وہ ہے۔ ڈینگے مارتے ہوئے جنہوں نے یہ شہید کیا تھا نا، یہی لوگ سب سے آگے گئے تھے، اور کس لیے گئے تاکہ انہیں انعام ملے گا، جب یزید کو پتہ چلے گا تو انعام ملے گا۔ انہوں نے سب سے پہلے جا کر کے اس طریقے سے باتیں کی۔ بہرحال یزید نے ڈانٹا پھٹکارا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا۔ اب یزید نے پوچھنا شروع کیا کس نے مارا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب تو امام زین العابدین نے ڈیمانڈ کر دی تھی کہ ہمیں اپنے والد کے ہمیں اپنے باپ، ہمیں اپنے ابو جان کے قاتل کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ سامنے والوں کو سمجھ میں آ گیا کہ مریں گے اب، تو کس نے مارا؟ میں نے نہیں مارا۔ جو مارنے والے تھے نا، قتل کرنے والے، وہ سب سے آگے بیٹھے تھے باس بن کر کے ابھی تک،
کہ یار انعام ملے گا، نام ہوگا، چونکہ اس دور میں ایسا چلتا تھا کہ جو جنگ میں زیادہ حصہ لیتے تھے، مار پٹائی میں اور آگے بڑھتے تھے، ان کو انعام خاص دیا جاتا تھا۔ پوچھا تاچی کی تو کوئی ماننے کو تیار نہیں، وہ کہہ رہا ہے اس نے مارا، وہ کہہ رہا ہے اس نے مارا، میں نے نہیں مارا، اس نے مارا، میں نے اس کچھ نہیں کیا، اس نے مارا۔ یہ سب تام جھام جب چلنے لگا تو یزید بوکھلا کے بولتا ہے آخر کسی نے تو شہید کیا ہوگا، کون ہے جس نے شہید کیا ہے؟ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یار حکم اسی نے دیا، سارا کام اسی نے کروایا، یزید نے، اور آج جب پسند ہونے لگی تو ہم لوگوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو اب انہی لوگوں نے بولا کہ آواز آئی وہاں سے کہ بلکہ حکم دینے والے نے قتل کیا۔ یہ تو کلیئر نہیں کر پا رہے تھے کس نے مارا، وہ حالانکہ نام تھا سب کا، مگر اپنا دامن بچانا چاہ رہے تھے۔ اور جو یزید جب ان کو پکڑ دھکڑ کی کوشش کر رہا تھا بظاہر، تب غصہ کر ان لوگوں نے یزید ہی پر تھوپ دیا سب کچھ، کہ جس نے حکم دیا بلکہ اسی نے قتل کیا۔ یزید سمجھ گیا کہ یہ کس کو بول رہے ہیں، مجھے کو بول رہے ہیں۔ یزید خاموش ہو گیا وہاں۔ پھر امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں چل پا رہا کس نے شہید کیا، اس کو چھوڑیے، اب آپ جو ہے دوسری شرط بتائیے۔ بہرحال آپ نے جو فرمایا کہ مجھے باعزت مدینہ پہنچا جائے آپ لوگوں کو، اس نے مدینہ شریف پہنچنے کا انتظام کروایا، مال و دولت سونا چاندی بھی دیا، اور باقاعدہ طور پر جو ان کی چادریں، مطلب جو بے پردہ ان کو کیا گیا تھا، چادر وغیرہ چھین لی گئی تھی سر سے۔ بے پردہ جب بولا جائے گا نا تو اس سے صرف کیا مراد ہے؟ سر کی چادر، سر کی چادر چھینی گئی تھی بس۔ بہرحال وہ سب باعزت طریقے سے اس نے، یعنی دکھاوے کے شکل میں نئے کپڑے دیے وغیرہ وغیرہ، اور سرحائے شہداء کو ان کے حوالے کیا۔ اور حضرت نعمان ابن بشیر جو کوفے میں گورنر تھے اور محب اہل بیت صحابی تھے، محب اہل بیت تھے، حضرت امام مسلم جب پہنچے تھے تو ان کو سب معلوم تھا کہ امام مسلم امام حسین کے نام پر یہاں پر بیعت لے رہے ہیں، مگر آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، آپ نے کوئی قدم اس وقت نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ سب لائق تعظیم تھے، کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے۔ مگر جب ابن زیاد پہنچا تو انہیں اس منصب سے معزول کر دیا گیا تھا، گورنری کے منصب سے ان کو معزول کر دیا گیا تھا، اور ابن زیاد کو وہاں پر مقرر کر دیا گیا تھا۔ پھر انہی نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں پھر ان کی سرپرستی میں ان اہل بیت اطہار کی سیدانیاں کو اور جو بچے ہوئے تھے ان کو مدینہ شریف پہنچایا یزید نے، اور تاکید کی کہ ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا۔ بہرحال یہ لوگ پھر چلے اور یہ تمام لوگ مدینہ شریف پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ادھر ادھر سے چاروں طرف سے خبر مدینہ میں پہنچ چکی تھی، اور مدینہ شریف میں بڑی بےتابی کے ساتھ لوگ اس کارواں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب یہ پہنچے تو سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک رونا دھونا بالکل بند تھا آپ کا، آپ رو دھو بالکل نہیں رہے تھے، صبر ایسا عجیب و شان صبر امام زین العابدین، اللہ اکبر۔ سارا منظر کربلا میں دیکھا، کمزور ناتواں نہیں تھے ہی، مگر اس کے باوجود دشمنوں نے ہاتھ پیر میں بیڑیاں ڈال دی کہیں بھگ نہ جائے معاذ اللہ۔ اس وقت کا یہ رواج تھا کہ ننگے، یعنی اونٹ اور گھوڑے کے پیٹھ پر جو ہے، خاص کر کے اونٹ کی پیٹھ پر، ننگی پیٹھ پر کوئی نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ کچھ نہ کچھ اس پر بیٹھنے کے لیے رکھا جاتا تھا، کیونکہ اس کی بناوٹ اور اس کا ایسا معاملہ تھا، مثال اس کی ہڈی وغیرہ بیٹھنے والے کو کرتی تھی۔ اس انداز میں بیٹھنے والے جو بھی ہو، تو غریب سے غریب آدمی بھی اگر اونٹ اس کے پاس تھا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کٹاوا بناتا تھا تاکہ بیٹھنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ مگر ان مقدس شہزادوں کو ننگے اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھایا گیا اور کچھ کو پیدل چلایا گیا، ہاتھ میں بیڑیاں ہتکڑی ڈلی ہوئی ہیں۔ سرکار امام زین العابدین تو پیدل چل رہے تھے، بیڑیاں ہاتھ میں پیر میں ڈال کر یہاں سے پیدل ان کو چلایا گیا اس لشکر کے ساتھ۔ اور یہ سجدانیاں تھیں، شہزادیاں تھیں، حضرت زینب اور دیگر، ان کو ننگے اونٹ پر بالکل بیٹھا دیا گیا، سر سے چادریں تو کھینچ لی گئی تھی،
تو یہ اپنے بالوں ہی سے پردہ کی ہوئی تھی اپنے چہرے مبارکہ۔ امام زین العابدین جب مدینہ شریف پہنچے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچے، امام زین العابدین کا بالکل حال بدل گیا۔ ابھی تک خاموش تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کو دیکھا، بآواز بلند آپ نے کہا، نانا جان نواسے کا سلام قبول فرمائیے، اپنے لخت جگر حسین کا سلام قبول فرمائیے۔ یہ کہہ کر سرکار امام زین العابدین کی ایک چیخ نکلی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ بہرحال ایک عجیب منظر تھا کربلا شریف میں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیچ میں امام حسین کے سر مبارک کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور دیگر شہداء اکرام کے سروں کو جو وہاں تک چلے گئے تھے ان کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب ان کا قافلہ یزیدی اور ابن زیاد کی طرف سے پھر لوٹ کر یہ مدینہ شریف کی طرف جب روانہ ہونے لگے، واپسی میں کربلا شریف میں ہی ان کے جسم مبارک کو باقاعدہ ان کے جسم مبارک اسی طرح تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ کسی نے دفن نہیں کیا تھا، باقاعدہ اسی طرح کرب و بلا کی زمین پر ان کے جسم مبارک پڑے رہے بغیر سر کے۔ پھر یہ کوفہ اور ملک شام سے جب یہ واپس لوٹا قافلہ، راستہ وہی تھا جانے کا، جب وہ لوٹے تو پھر ان لوگ مقدس ہستیوں نے کربلا شریف میں پھر پڑاؤ ڈالا، اور جن کا جسم تھا ان کے جسم کے ساتھ میں سر مبارک کو لگا کر، یعنی جوڑ کر سمجھ لیجئے، ان کو پھر سپرد خاک کیا گیا اور نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اور یہ روایت زیادہ بہتر لگتی ہے، کیونکہ شہداء کرام کی جسم مبارک کو تو سڑنا کرنے والا کوئی کام ہے ہی نہیں ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ حضرات واپس آئے تو انہیں معلوم بھی تھا کہ ایک کا جسم ہے، یہ ان کا سر ہے، یہ ان کا سر ہے، اس سر کے ساتھ جسم مبارک کو جوڑ کر کے پھر شہید کیا، وہ وہیں پر سپرد خاک کیا گیا۔ مدینہ شریف میں سرکار امام حسین، اور ایک روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں رہے، اور پھر یزید نے جب دیکھا کہ یزید کی بیعت کو سب لوگوں نے توڑ دیا امام حسن کی شہادت کے بعد، حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ شریف میں آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا یزید کے خلاف۔ تو یزید نے انہیں نپٹانے کے لیے، انہیں قتل کرنے کے لیے، انہیں ہارانے کے لیے مکہ شریف میں حملہ کر دیا۔ مکہ شریف میں زبردست 12,000 کا لشکر، 22,000 12,000 کا لشکر دے کر اس نے مکہ شریف فوج پہنچائی، اور یہ فوج جب مکہ شریف آئی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پتہ چل چکا تھا، آپ نے بھی مکہ شریف کے چاروں طرف ارد گرد گھیراؤ کر دیا، اب مقابلہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے باہر سے ہی مکہ شریف میں بمباری، اس زمانے کے اعتبار سے جو بمباری کا سسٹم تھا، پتھر پھینکے جاتے تھے، وہ پتھر پھینکے گئے اور جنگ ہوئی۔ گوبھن جو پتھر پھینکنے کی مشین ہوتی تھی، اس میں انہوں نے بڑے بڑے وہ روئی کے گولے بنا بنا کر ان میں آگ لگا کر کے اس پتھر سے، جس گلیل سے پتھر پھینکتے ہیں نا، اس وقت زمانے میں منجیق بنائی جاتی تھی، اس میں رکھ رکھ کر کے انہوں نے مکہ شریف میں سمجھ لیجیے کہ بمباری شروع کر دیا۔ وہ گولے کہاں آئے؟ سیدھے کعبہ شریف میں، کیونکہ مکہ بہت بڑا شہر تو تھا نہیں اس وقت نا، آج جتنا بڑا مکہ اتنا بڑا مکہ تھوڑی تھا۔ انہوں نے اس انداز میں آگ کے گولے پہنچائے کہ مکہ کعبہ شریف کا صحن پتھروں سے پورا بھر گیا، اتنے پتھر کعبے کی دیوار پر پڑے کہ کعبے کی دیواریں ٹوٹ گئی، کعبہ کی دیواریں شہید ہو گئی۔ پھر آگ برسائی، آگ سے کعبہ کا غلاف جل گیا، اندر کعبہ شریف کے جو تبرکات صدیوں سے رکھے ہوئے تھے وہ سب کے سب جل گئے۔ اس طریقے سے مکہ شریف کی یزیدیوں نے بے حرمتی کی۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ مدینہ شریف میں بھی کچھ صحابہ ہیں، وہ عبداللہ ابن زبیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یزید کے مقابلے میں آ سکتے ہیں، تو انہوں نے پھر مدینہ شریف کا حملہ کیا۔
مدینہ شریف میں انہوں نے حملہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جنت البقیع، وہ جنت کی کیاری میں انہوں نے گھوڑے باندھے لوگوں نے، اور کئی دنوں تک مدینہ شریف میں رسول پاک کی مسجد نبوی بغیر اذان اور بغیر نماز کی رہی، یہ چھاؤنی بنا کر کے رکھے تھے، لوگوں کو مار رہے تھے، کاٹ رہے تھے، بڑی بے دردی کے ساتھ نہ جانے کتنے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کیا، اور گنڈا گردی، حرامی پنا اتنا زیادہ ان کا بڑھ گیا کہ مدینہ شریف کی عورتوں گھروں میں گھس گئے اور عورتوں کے ساتھ انہوں نے زنا بالجبر کیا، اللہ کی پناہ، استغفر اللہ۔ اور پھر جب ان کا یہ دھتکرم چل ہی رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جلال آیا، پروردگار عالم نے اپنا قہر نازل فرمایا، اور یزید یہاں مدینہ شریف میں حملہ ہو رہا تھا، اور اسی بیچ میں یزید کی موت آئی اور یزید مر گیا۔ وہ خبر سب سے پہلے مکہ شریف پہنچی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خبر پہنچی، تو جو اعلان کرنے کا جو سسٹم اس دور میں ہوتا تھا، اس اعتبار سے آپ نے اعلان کروا دیا، اے یزیدیو، اب تم کون سے باپ کے لیے لڑ رہے ہو؟ تمہارا باپ یزید تو مر گیا، اب تم کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ جب انہوں نے سنا کہ یزید مر گیا، ظاہر سی بات ہے کہ بھائی حکومت بغیر امیر کی ہو گئی، وہ لوگ اپنا امیر مانتے تھے نا، بغیر حکومت بغیر امیر کے تتر بتر معاملہ ہو گیا، اور سمجھ گئے کہ اب کوئی کہیں سے بھی ہم کو ماننا شروع کر دے گا، وہ لوگ جو ہے تو پھر لڑائی جھگڑا چھوڑ کر کے سیدھے واپس بھاگے، اور بھاگتے ہوئے جس نے مدینہ شریف میں جو بے حرمتی کروائی تھی، جو کمانڈر تھا محیط بن عقبہ اس کا نام تھا، اللہ کا قہر نازل ہوا، وہ بھی راستے میں مدینہ شریف میں مر گیا۔ اس طریقے سے مدینہ شریف اور مکہ شریف کی بے حرمتی کی گئی، یزید بھی مرا۔ یزید کے بعد کچھ دنوں کے لیے اس کے بیٹے معاویہ کو لوگوں نے اس کی تخت پر بیٹھایا۔ معاویہ 19-20 سال کا لڑکا تھا، معاویہ کو یزید کی جگہ پر تخت پر بیٹھایا اور بیٹھا رہا۔ کچھ دن اس نے حکومت کی برائے نام، مگر اہل بیت اطہار سے وہ سچی محبت کرتا رہا۔ یعنی یزید اور اس کا بیٹا معاویہ، ایک تو حضرت امیر معاویہ ہیں یزید کے ابا، ان پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی جگہ پر وہ معاملہ بالکل چھوڑیے اس کو کیونکہ وہ صحابی ہیں، مگر یزید کا جو لڑکا تھا معاویہ بہت نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، عبادت گزار، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بہت دکھی تھا، وہ اپنے باپ کی حرکتوں سے بہت زیادہ دکھی تھا۔ وہ اس نے یزید کے مرنے کے بعد ایک خطبہ بھی دیا تھا جس میں یزید کو اس نے کہا تھا کہ وہ مر گیا اور قبر اس کی جہنم کی آگ سے بھر گئی۔ بہرحال اس کو لوگوں نے بنا دیا اور وہ تخت حکومت پر بیٹھے۔ معاویہ بزرگان دین فرماتے ہیں وہ اپنے وقت کے قطب اور ابدال میں سے تھے۔ بہرحال انہوں نے جب ان کا انتقال کا ٹائم آیا معاویہ کا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیجئے۔ فرمایا میں ایسے تخت پر نہ بیٹھنا چاہتا ہوں اور نہ کسی کو بیٹھانا چاہتا ہوں جس تخت کے پائے نبی کی آل اولاد کے خون سے رگے گئے، اور مجھے خلافت میں نہ کوئی مزہ آیا، نہ میں یہ کسی کو اس کرواہٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے ڈال دیا، پھینک دیا، جو چاہے کرے۔ اس نے کسی کو بھی اپنی جگہ پر خلیفہ نہیں بنایا، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو معاویہ ہیں یزید کے جو بیٹے حضرت معاویہ، وہ ولایت کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ یزید کے ابا صحابی اور بیٹا نیک، متقی، پرہیزگار، بزرگوں نے کتابوں میں بڑی تعریف لکھی ہے، مگر یزید گڑبڑ، یہ تو رب کی حکمت ہے، رب جو چاہے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر مختار ثقفی کھڑا ہوا
اور اس نے انتقام لینے کا اعلان کیا، اور پھر اس نے جنگ بھی کی، بہت بھیانک جنگ ہوئی، چن چن کے مارے گئے لوگ، مگر آخر میں مختار نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مختار جہنمی ہے، مرتد ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب پتہ چلا تو مختار سے جنگ ہوئی اور مختار کو انہوں نے قتل کیا۔ شیعہ لوگ جو ہے مختار کا بہت بڑا روضہ وہاں بنا کے رکھے، کربلا شریف میں مختار کا بہت عالی شان روضہ بنا کر کے رکھے۔ ان کے اعتبار سے انہوں نے ان شہدائے کربلا کا بدلہ لیا، اس لیے وہ اس کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں۔ مگر اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ہے مختار مرتد تھا، اور اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر کے سب کچھ گڑبڑ کر دیا۔ اور اگر وہ نبی ہونے کا اعلان نہ کرتا تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس نے وہ کارنامہ انجام دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا، مگر اس نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، سب کام ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین کو صبح حسنہ کو پڑھانے کی توفیق